جیسے جیسے ہم لرننگ کے ڈفرینٹ مراحل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لرننگ تھیریز کے ارتقائی منازل سے گزرتے جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لرننگ تھیریز کو ہم تین میجر ڈومینز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جن کو کہ ہم بیہیویئرزم، کوگنیٹیوزم اور کنسٹرکٹیوزم کے ناموں سے پہچانتے ہیں۔ ان میں کنسٹرکٹیوزم کے اندر اور کوگنیٹیوزم کے اندر جو بہت میجر کام کیا، ان کے ہم اثر اسکالرز نے، جن میں کہ پیاجے کا نام آتا ہے یا پھر وائیگوسکی کا نام آتا ہے، ان کے کاموں کے نتیجے میں جو بعد میں آنے والے اسکالرز تھے، ان کے لیے بہت سی تحقیق کا رستہ کھلنے لگا اور بہت سے ایسے سوالات ذہن میں ابھرنے لگے، پرٹیکولرلی جو وائیگوسکی کی ریسرچ تھی اور جو کہ پیاجے کی ریسرچ تھی۔ اس کے بعد میں وائیگوسکی نے اپنے ہی کیے ہوئے ابتدائی کام کے سیلف ریفلیکشن کے تحت اس نے جب ریویو کرنا شروع کیا تو وہ اپنی ہی کرٹیک کے ذریعے سے بہت سے سوالات انہوں نے ابھارے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی ریسرچ کو مزید آگے بڑھایا۔ اس کرٹیک میں اور ان کے ہم اثر دوسرے اسکالرز نے بھی ان کی ابتدائی جو ریسرچ تھی اس کے اوپر بہت سی کرٹیسزم کے ذریعے، کویسچننگ کے ذریعے، اس کی امپلیمنٹیشن کے ذریعے سرٹن چیزیں جو سامنے نمایاں ہوئیں، اس میں اس طرح کے سوالات پوچھے جانے لگے کہ فار ایگزامپل ایک انسان اپنے جو ارد گرد باقی مخلوقات ہیں ان سے کیوں کر جدا ہوتا ہے؟ واٹ سیپریٹس ہیومنز فرام اینیملز فار ایگزامپل؟ وہ کون سے خواص ہیں جس کی بنا پر کے اس کو سیپریٹ سمجھا جاتا ہے؟ واٹ سیپریٹس ایڈوانسڈ سوسائٹیز فرام پریمیٹیو سوسائٹیز؟ دس واز اندر critique اور question that emerged۔ پھر اسی طرح سے یہ سوچا جانے لگا کہ واٹ separates advanced cognition from basic cognition، اینڈ یہ بھی سمجھا جانے کی کوشش کرنے لگی کہ کیا اگر یہ پہلے کے جو ہم نے ڈفرینٹ کوشچنس کو ڈسکس کیا، اگر ان تینوں کو ملا کر ہم دیکھیں تو کیا یہ اس بیسک کوشچن کی طرف لیڈ کرے گا کہ اگر ان سارے سوالات کا جواب ہمیں مل جائے اور ان سارے خواص کا پتہ چل جائے تو کیا پھر ہم ایک اسمارٹ ہیومن بینگ کے طور پہ نمودار اور نمایاں ہو سکتے ہیں سوسائٹی میں یا نہیں؟ سو ڈو آل آف دا کریکٹرسٹکس میک ہیومن بینگس a really smart creation؟ سو اس کے اندر جب تحقیق آگے بڑھی تو وائیگوسکی کے کام نے ہمارے لیے بہت سے دروازے کھولے اور انہوں نے اپنی تحقیق کو فردر اسٹرینتھن کرتے ہوئے ایک نئی تھیوری کا ایک کانسیپٹ جو ڈیپن کیا اپنے پہلے کام کو، اور ان کے ساتھ دوسرے ان کے ہم اثر اسکالرس نے اس کو ہم سوشو کلچرل تھیوری کا نام دیتے ہیں۔ سوشو کلچرل تھیوری جس کے اندر کے جیسے کہ اس کا نام انڈیکیٹو ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس میں رول آف کلچر اور کمیونٹی لرننگ کے اندر کس حد تک امپورٹنٹ ہے۔ کلچر جس کے اندر آپ پلتے بڑھتے ہیں اور کمیونٹی جس میں آپ رہتے ہیں وہ کس حد تک آپ کی عمل دخل ہے سوچ پر اثر انداز ہونے میں۔ پھر انہوں نے یہ بھی پریزنٹ کی جو تھیوری، اس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے مائنڈ کے اندر خیالات چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں، ان کا اصل میں جو لنک ہے وہ اس وقت کے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مائنڈ نے پہلے سے سٹور کیا ہوتا ہے انفارمیشن اور جو پہلے سے سیکھا ہوتا ہے، جو کہ آپ کے پروڈکٹ آف ہسٹری ہے اور جس انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے کے طور پہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنے ارد گرد کے واقعات پر نظر بھی ڈالتے ہیں اور اس کے متعلق سوچتے بھی ہیں اور اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس نئی سوچ یا اس نئے کانسیپٹ کے مطابق جو کہ سامنے آیا نیا نقطہ نظر جس کو ہم سوشو کلچرل تھیوری کے نام سے جانتے ہیں، اس کی فاؤنڈیشن میں ہمیں جو بیسک نقطہ نظر آیا وہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پر توجہ دیں تو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ایک بہت لمیٹڈ ڈیولپمنٹ کا نام ہے اکارڈنگ ٹو دس تھنکنگ کہ جو اسکالرس تھے ان کے مطابق، اس نقطہ نظر پر مبنی جو تحقیق تھی اس کے مطابق، اور انہوں نے کہا کہ ایک لمیٹڈ اور ایک سرٹن رینج تک کسی بھی ایج پہ کوگنیشن کی ڈیولپمنٹ ممکن ہے اور اس کا نام ہے، جبکہ اس میں آپ اگر سوشل انٹریکشن کو بھی انکلوڈ کر دیں تو اس کا اسکوپ بہت براڈ ہو جاتا ہے اور وہ بہت واسٹ لرننگ کو وقوع پذیر میں لانے میں مددگار ہوتا ہے۔